کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات گہری ہو، سب سو رہے ہوں، مگر آپ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو؟ دل جیسے کسی اندیکھی بوجھ تلے دبا ہو، سانسیں بھاری لگ رہی ہوں اور ذہن میں ایک کے بعد ایک پریشانی ایسے گھوم رہی ہو جیسے رکنے کا نام ہی نہ لے۔ کبھی بیماری کا خوف، کبھی قرض کا دباؤ، کبھی اپنوں کی بے رخی، اور کبھی وہ درد جسے آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بس دل ہی دل میں سہتے رہتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں انسان خود کو کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے، لگتا ہے جیسے پوری دنیا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ لیکن ٹھہریے، کیا واقعی آپ اکیلے ہیں؟ کیا ایک ایسی ذات ہے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور آپ کے ایک آنسو کا بھی حساب رکھتی ہے؟ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی بدل دے، اگر آپ اسے دل سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کبھی اس کیفیت سے گزرے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی، دل بے چین ہوتا ہے، دماغ پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے اور آپ بار بار کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ کبھی بیماری ستاتی ہے، کبھی قرض کی فکر، کبھی گھر کے حالات، کبھی اپنے مستقبل کی پریشانی، اور کبھی کوئی ایسا دکھ جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ دل کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک گھٹن ہوتی ہے، ایک خاموش چیخ ہوتی ہے جسے کوئی نہیں سنتا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک ذات ہے جو سب کچھ سنتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت۔ وہ آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے، وہ آپ کی خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور وہی ہے جو آپ کو اس تکلیف سے نکال سکتا ہے۔ ناظرین، انسان جب دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے تو بار بار ٹوٹتا ہے، کیونکہ دنیا کے سہارے کمزور ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم ایک ایسے روحانی عمل کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، جو نہ صرف آپ کی بیماریوں کے لیے شفا بن سکتا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کا حل بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت کو سمجھ لیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوا صرف ایک ذریعہ ہے، اصل اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مہنگی سے مہنگی دوا لیتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا، کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک معمولی سبب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو اللہ نے خود شفا قرار دیا ہے، لیکن افسوس، ہم نے قرآن کو صرف رسم بنا لیا۔ ہم اسے پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ہم اسے سنتے ہیں مگر اس پر یقین نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم سچے دل سے قرآن سے جڑ جائیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ عمل کوئی جادو نہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ قرآن کی صورتوں پر مشتمل ایک سادہ سا عمل ہے، لیکن اس کی اصل طاقت آپ کے یقین میں ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو تو یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اگر دل میں شک ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم نے بہت وظیفے کیے، بہت دعائیں کی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے یقین کے ساتھ کیا؟ کیا ہم نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا یا صرف آزمائش کے طور پر کیا؟ یاد رکھیں، اللہ آزمائے جانے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ اس پر ایمان اور یقین رکھنے کے لیے ہے۔ ناظرین، جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بس ہمیں اس دروازے پر جھکنا آنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جو آپ کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کی پریشانیوں کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی لانی ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ جب تک یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ پھر سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ گناہ وہ پردہ ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ قرآنی عمل کریں۔ ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ غور سے سنیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، بستر صاف ہو، دل کو ہر طرح کے شک اور وسوسے سے پاک کریں، اور مکمل یقین کے ساتھ یہ سورتیں پڑھیں۔ سب سے پہلے سورۃ الشمس 7 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ اللیل 7 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الضحیٰ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں، اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، اے اللہ میرے حالات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ پھر سکون کے ساتھ سو جائیں۔ ناظرین، اس عمل کو مسلسل 7 دن کریں، انشاءاللہ آپ کو خواب میں کوئی نہ کوئی رہنمائی ملے گی، کوئی راستہ دکھائی دے گا، کوئی حل سمجھ میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی رات ہی آپ کو اشارہ مل جائے، ہو سکتا ہے چند دن لگ جائیں، لیکن یقین رکھیں اللہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ یاد رکھیں، کبھی اللہ فوراً دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات، اگر رات کو آپ کی آنکھ اچانک کھل جائے تو اسے معمولی بات نہ سمجھیں۔ یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت فوراً اٹھیں، اگر ممکن ہو تو وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر اٹھنا مشکل ہو تو کم از کم بستر پر ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل بہت سے لوگ نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ عمل صرف بیماری کے لیے نہیں بلکہ ہر مشکل کے لیے ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو، چاہے گھر میں جھگڑے ہوں، چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، چاہے دل کی بے چینی ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ بس ہمیں اس کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا ہے۔ آخر میں ایک بات دل سے سن لیں، یہ عمل الفاظ کا نہیں، یقین کا ہے۔ اگر آپ نے اسے سچے دل سے کیا تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور دیکھیں گے۔ آپ کو سکون ملے گا، آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو
کامل یقین عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی زندگی آپ کے ذریعے بدل جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔